دوستان محتشم، اپنوں کا تسلیم کر لینا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اپنوں کا مان لینا۔ اور آپ زندہ مثال اپنے معاشرے کی لے لیں، اپنے ملک کی لے لیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی مخالف پارٹیاں ایک دوسرے کے لیڈر کو صادق اور امین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اشارہ سمجھ جائیں آپ ہے، آپ دیکھ لینا، حالانکہ جتنا مرضی کوئی تعریف کرتا پھرے، کوئی جتنا مرضی کہے، لیکن مخالفت کے اندر بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی خوبی بھی پائی جاتی ہو، نفی کر دی جاتی ہے، مخالفت کر دی جاتی ہے، انکار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستان محتشم، اللہ نے محبوب کو ایسا کردار عطا کیا، ایسا اخلاق عطا کیا، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا اگر کوئی صادق ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، امیر ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی جنہوں نے انکار کیا، میں اس کے اوپر دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا حوالہ بخاری سے ہے، امام بخاری نے کتاب تفسیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے سوڑے محبوب اپنے جو قریبی ہیں نا، جو قریبی تر ہیں، ان کو ڈرایا جائے۔ تو جب یہ خالق کائنات کا حکم آیا تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کوہ صفا پر جا کے کیا کہا؟ یا بنی فہر، اے بنی فہر والو، یا بنی عدی، اے بنی عدی والو۔ یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی مختلف شاخوں کو پکارا، اے بنی فہر والو، اے بنی عدی والو۔ تو دوستان محتشم، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، آواز دی، تو سارا مجمع جو ہے وہ بھر گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مخاطب کر کے نا ایک بات پوچھی۔ اب جو وہ آنے والے تھے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ وہ سننے کے لیے آئے تھے۔ دیکھے تو صحیح محمد عربی کہتے کیا ہیں، اور جو نہیں آ سکا اس نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج دیا سن کر آنا کہ محمد عربی نے کہا کیا ہے۔ جب لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا، فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغجر علیکم اکنتم مصدقی۔ سرور کائنات نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کی دوسری طرف سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقی، کیا تم میری بات کو مانو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ دوستان محتشم غور کرو، ان کے سامنے ابھی لشکر نہیں آیا، حضور کہہ رہے ہیں لشکر چھپا ہوا ہے، حضور کہہ رہے ہیں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ وادی کی دوسری طرف سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے، ارأیتکم، تمہاری رائے کیا ہوگی، کیا تم میری بات کو تصدیق کرو گے؟ میرے دوستو اب دیکھو، وہ جو آنے والے تھے مخالفین تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں ہم نہیں آپ کی بات کو مانیں گے جب تک دیکھ نہیں لیتے، نہ نہ نہ، انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، کہنے لگے تسی آکھ دیو تے اسی مناں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے جب بھی سنا ہے سچ ہی سنا ہے۔ تسی آکھ دیو تے مناں گے ہیں، کیوں؟ ہم نے آپ کی زبان سے جب بھی سنا ہے سچ ہی سنا ہے۔ وہ جن کو مخالفین نے بھی سچا کہا ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ دوستان محترم، اور پھر دیکھو ابو جہل نے ساری زندگی حضور کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ جنگیں لڑا کہ نہیں لڑا؟ رسول اللہ کے خلاف سازشیں کی کہ نہیں کی؟ لیکن دوستان محتشم، کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس انتہا تک بولے کہ اگلے کو بھی تسلیم کرنا پڑے کہ یہ بولنے والا کچھ ہے، اس کی بات کے اندر کچھ وزن ہے، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں ابو جہل جیسا شخص مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کے عرض کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے انا لا نکذبک، اے محمد عربی میں تجھے نہیں جھٹلاتا۔ ہائے ہائے، غور، ابو جہل کہتا ہے ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے۔ آپ نے لطف نہیں لیا بات کا، ابو جہل کہہ رہا ہے ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن نکذب ما جئت بہ، جو آپ دین لے کے آئے ہیں نا ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔
آپ بات کو ذرا سمجھو، کہتے ہیں آپ کو نہیں جھٹلاتے، جو دین لے کر آئے ہیں نا وہ ہم جھٹلاتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق اللہ نے بھی قرآن میں کی، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ فرمایا سونیا یہ جو لوگ ہیں نا یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، تیرا نہیں انکار کرتے، یہ ظالم میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اوے دوستو، جس کو ابو جہل جیسا مخاطب بھی نہ جھٹلائے اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تمہارا انکار نہیں، تم نے تو جب بولا ہے سچ بولا ہے، تیرا اخلاق دیکھا ہے، تیرا کردار دیکھا ہے، لیکن حضرت وہم کیا تھا، حضور کا بنا کیوں نہیں؟ دیکھو نا کہتے ہیں جھٹلاتے نہیں ہیں، تو جھٹلاتا نہیں تھا تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا، ماننا کیوں نہیں ہے؟ علامہ قاضی یاز مالکی نے شفا کے اندر لکھا، کہتے ہیں جب جنگ بدر کے میدان میں مسلم اور کفار فوجیں آمنا سامنا ہوا نا، تو کہتے ہیں اخنس بن شریک نے نا ابو جہل کو سائڈ پہ کیا، کہنے لگا ایک تو ہے تو ایک میں ہوں، تیجا کوئی نہیں، ایک تو ہے اور ایک تیسرا کوئی نہیں، کوئی ہماری بات کو نہیں سن رہا، ایک سوال کرنا ہے جواب ٹھیک دینا، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک تو ہے تو ایک میں ہوں۔ اس نے کہا بولو کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا دس تیرے نزدیک محمد عربی سچا یا جھوٹا ہے؟ بتا تو صحیح، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، اختلاف اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ، دل کی بات بتانا، تیرے نزدیک محمد عربی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اب پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ ابو جہل سے، ابو جہل سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ اے ابو جہل، لیکن دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے اور دلیل بھی دے دی ہے تیسرا بندہ کوئی نہیں، تو بتایا جائے کہ محمد عربی تیرے نزدیک سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے واللہ ان محمدن الصادق وما کاذب محمد قطع، کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ محمد سچا جے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد صادق ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے ما کاذب محمد قطع، اوے ہم نے تو ساری زندگی ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ کیڑا کہہ رہا ہے؟ یہ ابو جہل جیسا کہہ رہا ہے۔ اب کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر سچا مانتا تھا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا ہوا کیوں نہیں؟ وہ مسئلہ بھی ذرا سمجھو ہے، اس نے خود بیان کیا، کہتا ہے ماندے تاں نہیں ہاں اذا ذہبا بنو قصی باللوائی والسقایتی والحجاباتی والندواتی والنبوواتی، وہ کہتا ہے پھر یہ ہوگا کہ پھر ان کی طرف لوا پہلے سے ہے، سکایہ بھی ان کی طرف ہے، انہی کے قبیلے کی طرف ہے، حجابہ بھی ان کے قبیلے کی طرف ہے، ندوہ بھی انہی کے قبیلے کی طرف ہے۔ اگر ہم نے نبی مان لیا تو پھر نبوت بھی انہی کی طرف سے ماننی پڑے گی، ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہماری اوقات کیا رہ جائے گی؟ عرب کے اندر ہمارا سٹیٹس کیا رہ جائے گا؟ یعنی ابو جہل رسول اللہ علیہ السلام کو اس لیے نہیں جھٹلاتا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ سچے نہیں تھے، رسول اللہ پہ اترنے والا قرآن سچا نہیں تھا حضور کے، نہ بلکہ اس لیے دوستان محتشم نہیں مانا ساڈا کی بنے گا، منصب کیا ملے گا، لیکن اس کو نہیں نہ پتا تھا بلال جیسے کو کیا منصب ملے گا۔ بس وہم تھا نا، تو بات یہی ہے، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربان لگایا میرے کملی والے نے۔